بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے سلیبس کا آغاز کتاب الطلاق سے ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ سمسٹر کے آخر تک جتنا ہم پڑھ سکے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب الطلاق کے بعد پھر آگے مختلف ابواب ہیں، تو جتنا ہم آسانی سے پڑھ سکیں کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں۔ لفظ طلاق، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو رہا کر دینا، کسی کو آزاد کر دینا، یا کسی کو چھوڑ دینا، کسی سے چھٹکارا حاصل کر لینا۔ جبکہ اصطلاحی اعتبار سے طلاق سے مراد چند مخصوص کلمات کے ذریعے اپنی بیوی کو اپنے نکاح کے بندھن سے آزاد کر دینے کا نام طلاق ہے۔ اور یہ طلاق کا معاملہ جو ہے بہت نازک ہے، بہت احتیاط کا متقاضی ہے۔ جھگڑے، لڑائی، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن زندگی کے کسی بھی موقع پر چھوٹی بڑی ناراضگی یا لڑائی جھگڑے پہ طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جو انسان کا میاں بیوی کا باہمی آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، طلاق سے وہ ختم ہو جاتا ہے اور زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر حالات ایسے آ جائیں کہ گزر بسر مشکل ہو جائے میاں کے لیے یا بیوی کے لیے، تو پھر ان مشکل حالات میں طلاق جائز ہے، یعنی ہے حلال کام، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ حلال کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، جس طرح ہم آگے حدیث میں پڑھیں گے۔ تو انتہائی مجبوری میں ہی جا کر جو ہے طلاق کا آپشن استعمال کرنا چاہیے، اس سے پہلے طلاق کا آپشن جو ہے اس کو سائڈ پہ ہی رکھنا چاہیے۔ تو طلاق کا جو سنت طریقہ ہے، طلاق کا جو صحیح درست اور سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں بیوی کو ایک طلاق دی جائے جس طہر میں اس کے ساتھ مباشرت نہ کی گئی ہو۔ ایسے طہر میں ایک طلاق دی گئی جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو۔ اگرچہ باقی صورتوں میں بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو سنی اور مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ تو جو ہم آگے احادیث پڑھیں گے ان کے اندر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ طلاق کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ اور ویسے بھی تینوں طلاقیں ایک ہی دفعہ میں دے دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ اور کتاب اللہ کا مذاق قرار دیا ہے کہ آپ ایک ہی مجلس کے اندر تینوں طلاقیں دے دیں۔ اور ویسے بھی یہ معاملات جو ہیں سوچ سمجھ کر اور غور و فکر سے کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایک ہی مجلس میں تین طلاق دینے کی بجائے انسان کو سوچ سمجھ کر پہلے ایک دے دی جائے ایک طہر کے اندر، اور اگر ضرورت ہو تو دوسری اور تیسری دی جائے۔ اگر دوسری اور تیسری نہ بھی دی جائے تو عدت گزرنے کے بعد عورت بھی آزاد ہوتی ہے اور مرد بھی آزاد ہوتا ہے۔ اب عورت جو ہے وہ آگے بھی کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور دوبارہ اسی مرد کے ساتھ نکاح جدید کے ذریعے رجوع بھی کر سکتی ہے، دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں۔ تو انسان کو بالکل راستہ بند نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ گنجائش باقی رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات رشتہ دار جو ہیں
وہ درمیان میں آ جاتے ہیں، یا اسی طرح اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، یا پھر جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے، غصے کی کیفیت ہوتی ہے، جب طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی دونوں ہی پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ تو چونکہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو جس طرح نکاح کے مسائل اور احکام ہر مسلمان کے اوپر سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان کے اندر کوئی غلطی نہ کرے، احکام کے مسائل سیکھنا بھی انتہائی ضروری ہے، بلکہ نکاح سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ آج کل بہت سارے فتویٰ لینے والے آتے ہیں، جی غصے میں آ گیا اور 3 طلاق دے دی، تھوڑا سا جھگڑا ہوا تو طلاق دے دی، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر طلاق دے دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے بھی موجود ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کئی کئی طلاقیں دی ہوتی ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ رہ بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طلاق دینے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ طلاقیں بھی دی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ میاں بیوی بن کر رہ بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بنیادی علوم ہیں، بنیادی چیزیں ہیں دین کی، جن کا ہر مسلمان کو علم ہونا ضروری ہے۔ تو کتاب الطلاق کا آغاز سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ سے کیا گیا ہے کہ طلاق دینا اگرچہ جائز ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی آپ طلاق تو دے سکتے ہیں، حلال امر ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ بچوں اگر بچے ہوں تو بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے، پھر اسی طرح دو خاندانوں کے درمیان مستقل رقابت پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورت کے میکے جو ہیں وہ تنگ دست ہوں اور عورت جو ہے وہ بچوں کی فوج لے کر ان کے گھر چلی جائے، تو ان کے معاشی حالات جو ہیں وہ پہلے سے ہی پریشان کن ہوتے ہیں، تو وہ اور زیادہ پریشان کن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو مرد ہے جو بیوی پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے اس میں بھی اجر ہے، تو وہ اس وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہرحال بے شمار نقصانات ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال، حلال میں سے مبغوض ترین یعنی ناپسندیدہ ترین چیز، ابغض یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ترین، بہت زیادہ ناپسندیدہ ترین حلال چیزوں میں سے، اللہ اللہ کو، الطلاق وہ طلاق ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگرچہ حلال ہوتی ہیں لیکن اللہ کو پسندیدہ نہیں ہوتی ہیں، تو یہ انتہائی مجبوری میں کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں، صلح صفائی یا درستگی کا کوئی راستہ باقی نہ بچے، تو پھر جا کر انسان جو ہے یہ قدم اٹھائے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وہ ابن ماجہ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، ورجح ابو حاتم ارسالہ، اور ابو حاتم نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور یہ طلاق کا جائز ہونا یہ ایک مجبوری بھی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جن
میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہو جائے، پوری زندگی وہ ہمیشہ ان کے حالات ایک جیسے ہی رہیں، تو اگر حالات درست نہ ہوں تو اس بندھن کو توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ اگرچہ کئی ایک دیگر مذاہب میں جس کے ساتھ نکاح ہو جائے پھر پوری زندگی اسی کے ساتھ ہی گزارنی پڑتی ہے، لیکن اس سے بھی بہت سارے مفاسد جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر طلاق کے حوالے سے علماء نے کئی ایک اقسام بیان کی ہیں کہ بعض دفعہ طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے حالات کے اعتبار سے، یعنی اگر تو بیوی ایسی ہے کہ جو آپ کے دین کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، آپ کے دین کو خراب کر رہی ہے، کافرہ ہے یا مشرکہ ہے، تو اس کو طلاق دینا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات طلاق دینا مستحب ہوتا ہے، وہ بھی حالات تو واقعات کے اعتبار سے۔ بسا اوقات طلاق دینا حرام ہوتا ہے، جیسے حیض کی حالت میں اللہ کے نبی نے طلاق دینے سے منع فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے۔ اور کبھی طلاق دینا جو ہے وہ جائز مباح ہو جاتا ہے، یعنی دونوں اس میں کیفیتیں آپ کے لیے جائز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کر طلاق دینا چاہیں تو دینے، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں۔ اس سے اگلی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حیض والی عورت کو طلاق دینے کا حکم۔ تو کیا حیض والی عورت کو طلاق دینا درست ہے یا منع ہے؟ یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تو انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ رجوع کر لیں، آپ رجوع کر لیں۔ اب یہ جو رجوع کا مسئلہ ہے، اس میں پھر اہل علم کا بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ طلاق ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جی رجوع کر لیں، تو رجوع تو اس وقت ہوتا ہے جب طلاق ہوئی ہو، تو اس میں پھر فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ طلاق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو بہت سارے اہل علم کا یہ خیال ہے کہ حیض کے اندر اگرچہ طلاق بدعی ہوگی، یعنی غلط طریقے سے دی ہوئی طلاق ہوگی، لیکن اگر کوئی طلاق دے دے گا تو اس کی طلاق ہو جائے گی، اس کی طلاق ہو جائے گی۔ اکثر علماء کا یہی مذہب ہے، یعنی جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہ طلق امرأتہ، کہ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، وہی حائض، اس حال میں کہ وہ حائضہ تھیں، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ فسأل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، پس سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں پوچھا بلکہ حضرت عمر نے، ان کے والد نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا، مرہو، آپ ان کو حکم دیں، یعنی اپنے بیٹے عبداللہ کا حکم دیں، فلیراجعها، کہ وہ اس سے رجوع کر لے، ثم لیمسکها، پھر اس کو اپنے پاس روک کر رکھے، حتی تطہرا، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، ثم تحیض، تحیزہ، وہ پھر حائزہ ہو، ثم تطہرا، پھر پاک ہو جائے، ثم انشاء، پھر اگر وہ چاہے، امسکا، تو اس کو روک لے، بعد میں، وانشاء طلقا، اور اگر چاہے تو اس کو طلاق دے دے، قبل ان یمسا، قبل اس کے کہ اس کو چھوئے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ ایک دفعہ رجوع کر لے، کیونکہ اس نے غلط طلاق دی ہے۔
اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے پاس روکے، اور اس کو جب حیض آ جائے پھر اس کے بعد وہ طہارت کی حالت میں ہو، پھر دوبارہ حیض آ جائے، پھر جب وہ دوبارہ طاہر ہو، تو یہ دو دفعہ اس لیے کہا تھا کہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے پاس رہنے کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی مفاہمت کی شکل نکل آئے، اور دوسرا استبراء رحم، استبراء رحم واضح ہو جائے کہ کیا وہ حاملہ تو نہیں ہے۔ اور اگر طہر کی حالت میں، جس طہر میں آپ نے طلاق دینی ہے، تو اس طہر میں پھر مباشرت نہ کی ہو، تو جب آپ مباشرت نہیں کریں گے اور طلاق دے دیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ عورت حاملہ نہیں ہے۔ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، اور اگر چاہے تو طلاق دے دے چھونے سے پہلے۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ، پس یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان تطلق لها النساء، کہ وہ عدت گزارنے کے لیے عورتوں کو طلاق دی جائے۔ تو طلاق دینے کے بعد پھر عورتوں پر عدت لازم ہوتی ہے دوسرا نکاح کرنے سے پہلے۔ اگر تو ایک طلاق دی ہو، عدت جو ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء، قروء سے مراد بعض اہل علم نے حیض لیا ہے اور بعض اہل علم نے طہر مراد لیا ہے۔ تو اگر طہر میں آپ نے طلاق دی ہے تو جب 3 طہر گزر جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر حیض میں طلاق دی ہے تو جب 3 حیض گزر جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی۔ تو اگر ایک طلاق دی ہے اور چھوڑ دیا ہے تو عدت کے اندر اندر بغیر نکاح جدید کے رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہوگا، لیکن وہ جو نکاح جدید ہے اس کے باعث وہ جو ایک طلاق ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گی، اور اس نکاح کی وجہ سے 3 طلاقوں کا دوبارہ نئے سرے سے آپشن نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی کو 2 طلاقیں ہو گئی ہیں تو 2 طلاقوں میں بھی عدت کے اندر اندر بغیر نکاح جدید کے رجوع ہو جاتا ہے، اور عدت گزرنے کے بعد نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہوتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہوتا ہے۔ اور اس کا بھی وہی صورتحال حکم ہوگا کہ جب یہ جو نکاح پڑھایا جائے گا اس نکاح کی وجہ سے اس کو 3 آپشن مزید نہیں ملیں گے۔ اگر ایک طلاق ہو چکی تھی تو وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، اور اگر 2 ہو چکی تھیں وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، اور اگر تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر کوئی آپشن باقی نہیں بچتی رجوع کرنے کی۔ پھر جو ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، اور اس سے نکاح اس لیے نہ ہو کہ اس کے لیے اس کو حلال کرنا ہے، بلکہ وہ زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرے، اور پھر کبھی جا کر زندگی کے کسی موقع پہ جا کر وہ بھی طلاق دے دے تو یہ دوبارہ پھر اس پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو میں عدتوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تو جو عورت مطلقہ ہو اس کی عدت 3 قروء یعنی 3 حیض یا 3 طہر ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کو طلاق دے دی جائے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، بے شک 10 دن بعد ہی ولادت ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، یا 7 8 9 مہینے بعد ولادت ہو تو اسی وقت ہی جا کر اس کی عدت پوری ہوگی۔ اسی طرح متوفی عنہا زوجہا جو ہے، یعنی جس عورت کا خامد فوت ہو جائے، تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے، 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ تو یہ 4 ماہ 10 دن صرف عدت ہی نہیں بلکہ اس میں سوگ بھی ہوگا، احداد جس کا نام سوگ جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جن کے واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر،
وہ عورتیں جن کا حیض ختم ہو چکا ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ان کا حیض آنا بند ہو گیا ہے، اسی طرح وہ بچیاں جن کو ابھی تک حیض شروع ہی نہیں ہوا لیکن ان کا نکاح ہو گیا، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے، یعنی وہ 3 حیض یا طہر نہیں بلکہ 3 ماہ ہے، کیونکہ حیض تو ان کو آ ہی نہیں رہا ہے 3 ماہ۔ واللائی لم یئسن واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو ان کی پھر کوئی عدت نہیں ہے، ان کی کوئی عدت نہیں، کیونکہ عدت کا بنیادی مقصد ہے استبراء رحم۔ تو جب استبراء رحم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، رخصتی ہوئی ہی نہیں ہے، اس بات کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ کوئی نطفہ یا کوئی حمل موجود ہوگا، تو پھر عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے سامنے ہے، وفی روایت لمسلم، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طلاق کا جو معاملہ ہے اس سے متعلقہ مختلف احادیث کے اندر جو ٹکڑے موجود ہیں ان سب کو جمع کیا گیا ہے۔ اور فی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مرہو، کہ آپ اس کو حکم دیں، فلیراجعھا، پس چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، یعنی جو اس نے طلاق دی ہے اسے رجوع کر لے، ثم یطلقھا، پھر وہ اس کو طلاق دے، طاہرن، اس حال میں کہ وہ حالت طہر میں ہو، او حاملا، یا حالت حمل میں ہو۔ تو تفصیلی حدیث کے اندر چونکہ اس بات کی وضاحت نہیں تھی طاہرن اور حاملن کی، تو مسلم کی روایت کے اندر چونکہ تھوڑا سا زائد جملہ موجود ہے جو اس کی وضاحت کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح وفی روایت اخری للبخاری کی، اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً، کہ وہ اس پر ایک طلاق شمار کی جائے گی۔ تو بخاری کی اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دی تھی ایک حیض کی حالت میں، وہ اس پر ایک طلاق شمار کی جائے گی، یعنی اگرچہ وہ طریقہ غلط تھا لیکن طلاق ہو جائے گی، جس طرح کہ آگے جا کر ہم ایک حدیث میں پڑھیں گے کہ 3 کام ایسے ہیں کہ وہ سنجیدہ بھی سنجیدہ ہے اور مذاق میں بھی اگر کیے جائیں تو بھی وہ واقع ہو جاتے ہیں، تو یہ انتہائی نازک اور انتہائی اہم معاملات ہیں۔ وفی روایت مسلم، اور مسلم کی ہی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، قال ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کسی شخص نے ان سے آ کر مسئلہ پوچھا تو انہوں نے آگے سے بتایا، اپنا مسئلہ بیان کر کے انہوں نے آگے سے بتایا، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا تھا، تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ اما انتا طلقتها واحدتن او اثنتین، سو تو نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے یا 2 دی ہیں، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرانی، مجھے حکم دیا، ان اراجعہا، کہ میں اس سے رجوع کر لوں، اسے اپنے پاس رکھوں، ثم امسکہا، پھر میں اس کو روک لوں اپنے پاس، حتی تحیض حیضۃ اخری، حتیٰ کہ وہ دوسرے حیض سے حائضہ ہو جائے، ثم امہلہا، پھر میں اس کو مہلت دوں، حتی تطہرا، حتیٰ کہ وہ طاہر ہو جائے، ثم اطلقہا، پھر میں اس کو طلاق دے دوں، قبل ان امسہا، قبل اس کے کہ میں اس کو چھوں، یعنی مباشرت سے پہلے پہلے، وَأَمَّا أَنْتَ، اور سو تو جو ہے، طلقتہا ثلاثا، تو نے تو تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، فقد عصیت ربک، تحقیق تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، فیما امرک بہ من طلاق امراتی کا، اس چیز میں جس میں اللہ نے تجھے حکم دیا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے سے۔ تو 3 طلاق دینا یہ گویا کہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی کے دور میں
حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا۔ 3 طلاقوں کو یعنی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا، لیکن لوگوں نے اس میں جو ہے مذاق بنا لیا یا اس کو بالکل ایزی لے لیا اور دھڑا دھڑ طلاقیں دینا شروع کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتظامی فیصلہ کیا کہ اب اگر کوئی شخص 3 طلاقیں ایک مجلس میں دیتا ہے تو ہم اس کو رجوع نہیں کرنے دیں گے، اس کی تینوں طلاقوں کو ہی ہم شمار کر لیں گے۔ اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینے سے باز آ جائیں، یعنی ایک ایسا عمل جس کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے اور اس حدیث کے مطابق یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو کیوں لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور آج بھی یہ مسئلہ ایک مجلس کی 3 طلاق بہت ہی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا یہ زیادہ اہم ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو غلط راستے پہ لگایا جائے۔ اب ایک مجلس کی 3 طلاق حدیث کے مطابق اور اللہ کے نبی کے دور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ابتدائی 2 سالوں تک 3 طلاق کو ایک طلاق ہی سمجھا جاتا تھا۔ اور اس موضوع پر ایک مجلس کی 3 طلاق پر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ان کی کتاب موجود ہے، باقاعدہ 200-250 صفحے کی کتاب ہے، اور اس میں صرف اہل حدیث علماء ہی نہیں، بہت سارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء دیوبندی وہ بھی اسی بات کے اب قائل ہیں کہ یہ موقف جو ہے اس کو ہمیں رائج کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر کی لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ عام طور پہ چونکہ لوگ لا علم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اور ان کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے طلاق کیسے دینی ہے۔ تو اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی سے متعلقہ ہی ہے، وفی روایت اخرى، اور مسلم شریف کی ہی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، فردہا علیہ، کہ اللہ کے نبی نے اس عورت کو یعنی میری بیوی کو مجھ پر واپس لوٹا دیا، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، اور اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا، یعنی وہ جو طلاق تھی اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا، وقال، اور فرمایا، اِذَا طَهُرَتْ، جب وہ پاک ہو جائے، فَلْيُطَلِّقْ، تو پھر وہ اس کو طلاق دے، او لِيُمْسِكْ، یا اس کو روک لے۔ تو پچھلی روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً، کہ وہ اس پر ایک طلاق شمار کی گئی، وہ بخاری کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہاں پہ آ کر پھر وہی بات کہ اختلاف کیوں پیدا ہوا، اختلاف کی بنیادی وجہ ان دونوں روایات کے مختلف کلمات ہونے ہیں۔ اس میں بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک باقاعدہ طلاق شمار کیا اور طلاق سے رجوع کروایا، اور اس میں یہ ہے کہ فردہا علیہ ولم یرہا شیئا، تو اس طلاق کو کچھ بھی نہیں شمار کیا۔ تو اس سے پھر آ کر علماء کا اختلاف ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے وہی آپ کو بتایا کہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس کو طلاق شمار کیا جائے گا۔ اور جو یہ الفاظ ہیں نا، لم یرہا شیئا، لم یرہا شیئا، یہ منکر ہیں، یعنی ثقہ راویوں نے اپنی روایات کے اندر یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، جبکہ کم ثقہ راویوں نے اپنی روایات کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں۔ تو جو ثقہ راوی ہیں ان میں ایک ابو الزبیر ہیں، اور اسی طرح ہاں انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، باقیوں نے نہیں کیے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ، اسی طرح نافع رحمہ اللہ ابن عمر سے، تو یہ سارے جو روایات نقل کرتے ہیں ان کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو چونکہ یہ الفاظ منکر الفاظ ہیں، اوسط کی مخالفت کرتے ہوئے ثقہ نے نقل کیے ہیں، لہذا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
تو اگر اس طرح ہم ان دونوں روایات کو جمع کریں تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں بھی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ وہ سنت سے ہٹ کر طلاق کا مرتکب ہوا ہے، اور اس پر اسے گناہ ہوگا کیونکہ اس نے غلط طریقے سے طلاق دی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے دور فاروقی میں 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے حکم میں اختلاف، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا، تو یہ ان کا ایک انتظامی اور ان کا ایک ریاستی قانونی قانونی فیصلہ تھا۔ انہوں نے یہ کوئی شریعت سازی نہیں کی، تو شرع کا فیصلہ وہی ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں تھا، یا سیدنا ابو بکر کے دور میں تھا، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ابتدائی 2 سالوں میں تھا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتی تھی طلاق اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہ ابی بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ سنتین من خلافت عمر، اور سیدنا عمر کی خلافت کے 2 سالوں میں۔ کیسے ہوتی تھی؟ طلاق الثلاث واحدتن، 3 طلاق ایک شمار کی جاتی تھی۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان الناس، بے شک لوگوں نے، قد استعجلوا، جلدی کرنا شروع کر دی ہے، فی امر، ایسے معاملے میں، کانت لہم فیہ انات، جس میں ان کے لیے سہولت یا ڈھیل موجود تھی۔ جب ان کے لیے سہولت موجود تھی کہ آپ 3 طہروں کے اندر 3 طلاقیں دے دیں، ایک طہر میں ایک دے دیں، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری، یا ایک ہی دے کر چھوڑ دیں، بلکہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دے کر آدمی چھوڑ دے، اور اس کے بعد اگر حالات نہ بنے تو وہ ایک طلاق ہی جدائی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جب عدت گزر جائے تو عورت جو ہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر حالات بن جائیں دوبارہ صلح صفائی کے، واپسی لانے کے، تو پھر اس صورت میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی، عدت کے اندر رجوع ہو جاتا ہے، اور عدت کے بعد بغیر یعنی کہ نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے، بے شک درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 10 سال 20 سال بھی کیوں نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الناس قد استعجلوا، بے شک لوگوں نے جلدی کر لی ہے، جلدی کرنا شروع کر دی ہے، فی امر، ایسے معاملے میں، کانت لہم فیہ انات، جس میں ان کے لیے سہولت موجود تھی، ڈھیل موجود تھی، فلو امضیناہ، اگر ہم اسی کو جاری کر دیں، علیہم، ان پر، یعنی ہمیں اس کے اوپر جاری کر دینا چاہیے، کیوں نہ ہمیں اس کو جاری کر دیں۔ تو بعد میں پھر انہیں فَأَمْزَاهُ عَلَيْهِمْ، تو انہوں نے اس کے اوپر جاری کر دیا۔ رواہ مسلم، یہ حدیث جو ہے یہ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو آئے ہمارا فتویٰ تو یہی ہے اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پر، اور اس سے آگے جو حضرت ابو رکانہ یا رکانہ کی حدیث ہے اس کی بنیاد پر فتویٰ یہی ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3 10 100 جتنی بھی طلاقیں دے دی جائیں، ایک مجلس میں دی گئی ساری طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے نا، سورہ بقرہ میں، الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مواقع پر ہے۔ اللہ نے طلاق و تطلیق کا تان نہیں کہا کہ طلاق 2 لفظ طلاق ہے، بلکہ الطلاق مرتان کا لفظ کہا ہے۔ تو الطلاق مرتان کے تحت 2 مواقع میں طلاق ہونی چاہیے، تو ایک ہی موقع پر اگر کوئی شخص زیادہ کلمات بولتا ہے تو وہ گویا کہ اس اپنی ایک طلاق کی تاکید کے لیے بول رہا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے 2 3 4 بار اس کو بولتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے ایک ہی بات کو 2 3 4 دفعہ بولا ہے۔ تو باقی اپنے مسلک کی بنیاد پر کہنا کہ نہیں جی ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے، یا پھر
حلالے کا فتویٰ دے دینا۔ تو حلالہ جو ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ حلالہ زنا ہے، وہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو حلالہ کرنے والا ہے وہ التیس المستعار، یعنی اس کو کرائے کا سانڈ قرار دیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی غیرت مند آدمی جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایک رات کے لیے یا ایک دن کے لیے اس کا کسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے اور پھر وہاں سے طلاق لے کر جو ہے اس کو آگے کر دیا جائے۔ گناہ تو مرد کا ہے جس نے طلاقیں دی ہیں، بیوی کا کیا قصور ہے؟ تو باقی میں نے بتایا کہ اس موضوع پر ایک کتاب ہے، ایک مجلس کی ایک مجلس کی تین طلاق، آپ صلاح الدین یوسف صاحب کی، تو وہ کتاب ضرور آپ لوگ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ طلاق کے جتنے مسائل ہیں، خاص طور پہ یہ جو اختلافی مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے اکٹھی تین طلاقیں دینا، یہ اللہ کی کتاب سے کھلواڑ ہے، یعنی کتاب اللہ کا مذاق ہے، ایک ہی مجلس میں آدمی تین طلاقیں دے دیں۔ وعن محمود بن لبید، محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت پڑھ رہے تھے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی ان رجل، ایک آدمی کے بارے میں، طلق امرأتہ، جس نے طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو، ثلاث تطلیقات جمیعا، اکٹھی تین طلاقیں، یعنی اکٹھی تین طلاقیں دے دی تھی۔ فقام غضبانہ، تو اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے غضبانہ، انتہائی غصے کی حالت میں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یعنی میری موجودگی میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ایک مجلس میں تین طلاق کو اللہ کے نبی نے انتہائی ناپسندیدہ فرمایا اور اس کو کتاب اللہ کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ قرار دیا۔ حتیٰ قام رجل، حتیٰ کہ وہ آدمی کھڑا ہوا، فقال، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا اقتلہ، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ یعنی کہ اللہ کے نبی اتنا غصے ہوئے، آپ کے غصے کو دیکھ کر وہ شخص جو سامنے موجود تھا جس نے آپ کو بتایا، تو یا کئی ایک لوگ جو موجود تھے ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہا کہ کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل پر اتنا غصہ آیا۔ تو یہ کام جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا اور کتاب اللہ کے ساتھ مذاق والا کام ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ طہر کے اندر بغیر مباشرت کیے ایک طلاق دے دیں تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بس جب منہ کھل گیا تو پھر جتنی بھی طلاقیں نکلتی ہیں وہ نکال دی جائیں۔ تین طلاقوں کے بعد رجوع کا حکم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اب پچھلی حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ تین طلاقیں دیں تو اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار کیا، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ ابو رقانہ یا رقانہ، دونوں طرح جو ہے وہ نام ان کا آتا ہے، تو انہوں نے تین طلاقیں دے دیں لیکن اللہ کے نبی نے اس کو رجوع کا حکم دے دیا۔ تو واضح بات ہے، رجوع تو ایک کے بعد ہوتا ہے یا دو کے بعد ہوتا ہے یا تین کے بعد تو نہیں ہوتا ہے، تو ایک اور دو کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس نے جب تین دی تھی تو اللہ کے نبی نے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کو ایک ہی شمار کیا، تینوں کو ایک ہی شمار کیا، تو ایک کے بعد رجوع ہو جاتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، طلق ابو رکانتا ام رکانتا، طلاق دے دی ابو رکانہ نے ام رکانہ کو، ابو رکانہ نے ام رکانہ کو طلاق دے دی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راجع امرأتک کا، اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ فقال، تو ابو رکانہ کہنے لگے انی طلقتها ثلاثا، میں نے تو اس کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ تین طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی مجھے رجوع کا حکم دے رہے ہیں۔ قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد علمت، میں جانتا ہوں کہ تو نے 3 طلاقیں دی ہیں، راجے ہاں اس سے رجوع کر لے۔ تو یہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرنے کی دلیل ہے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وفی لفظ لأحمد، اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، طلق ابو رکانہ امرأتہ، طلاق دے دی ابو رکانہ نے اپنی بیوی کو، فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں۔ اب چونکہ پچھلی حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں تھی کہ وہ ایک ہی مجلس میں تھی، صرف اتنا تھا کہ طلاق دے دی، اور پھر یہ بتایا کہ میں نے تینوں طلاقیں دی ہیں، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں تھی کہ ایک ہی مجلس میں طلاق دی۔ تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں، فحزن علیہا، پھر اس پر غمگین ہوئے۔ وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها واحدۃ، یہ ایک ہی ہے، یہ 3 نہیں ہے۔ وفی سندہما ابن اسحاق، یہ جو دونوں روایات ہیں دونوں کی سند میں ایک راوی ہے ابن اسحاق، وفی مقال، اور اس میں کچھ مقال ہے، کلام ہے۔ تو وہ مقال یہ ہے کہ وہ تدلیس کرتے ہیں، اور تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راوی اپنے سے اوپر والے راوی سے روایت بیان کرے، یعنی ایک راوی درمیان سے چھوڑ دے اور اس سے اوپر والے سے بیان کرے، لیکن اگر کسی روایت کے اندر تدلیس موجود نہ ہو تو وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وفی لفظ وقد روا ابو داود من وجہ آخر، اور ابو داود نے ایک دوسرے طریق سے بھی روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، وہ یہ ہے احسن منہ، جو اس سے زیادہ مضبوط ہے، ان ابا رکانہ، بے شک ابو رکانہ نے طلق امرأتہ سہیمۃ البتہ، طلاق دے دی اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق بتہ، بتہ سے مراد پکی طلاق، بائنہ طلاق۔ اور یہ 3 طلاقیں جب دے دی جائیں تو اس کو طلاق بتہ بھی کہا جاتا ہے، طلاق بائنہ بھی کہا جاتا ہے، اگر تینوں طلاقیں دے دی جائیں۔ لیکن وہ ایک ہی مجلس کی 3 طلاقوں کو چونکہ 3 شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کو طلاق بائنہ یا بتہ نہیں کہا جائے گا۔ جب 3 الگ الگ طہروں کے اندر طلاقیں دی جائیں یا الگ الگ وقفوں میں دی جائیں تو پھر اس کو طلاق بائنہ یا بتہ کہا جاتا ہے۔ فقال واللہ ما اردت بها الا واحدۃ فردها الیہ النبی، فقال، اور کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما اردت بها، میں نے نہیں اس سے ارادہ کیا تھا مگر واحدۃ، ایک ہی طلاق کا۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر 3 دفعہ بھی میں کہوں گا تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ فردها الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی ان کی طرف واپس لوٹا دی۔ تو یہ ساری روایات، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت مسلم شریف کی کہ اللہ کے نبی کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں، یہ والی روایت، اور پھر ابو رکانہ کی یہ روایت، اور اسی طرح جس میں اللہ کے نبی غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا میرے ہوتے ہوئے کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک طلاق ہی شمار ہوگی، اور یہی مسنون طریقہ طلاق ہے۔ اس کے بعد طلاق کی اہمیت اور نزاکت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اہم چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ طلاق ہے، یا اسی طرح نکاح ہے، یا اسی طرح رجوع ہے، یہ 3 کام ایسے ہیں کہ یہ سنجیدہ بھی سنجیدہ ہیں اور مذاق بھی سنجیدہ ہیں۔ نکاح ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی باپ یا سرپرست جو ولی ہے، وہ کسی کو کہہ دے کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں،
اور وہ آگے سے دوسرا بندہ کہہ دے کہ میں قبول کرتا ہوں، بے شک انہوں نے مذاق میں یہ بات کی ہو، تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ مذاق میں اپنی بیوی کو کہے جی میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو وہ طلاق بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ مذاق میں اپنی بیوی سے طلاق دینے کے بعد رجوع کرے، تو وہ رجوع بھی منعقد ہو جائے گا۔ اور ایک چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اطاق، آزادی۔ یعنی اگر کوئی شخص مذاق میں اپنے غلام کو کہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو آزاد ہے، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن میں مذاق بھی سنجیدہ قبول کیا گیا ہے، مذاق کو بھی سنجیدہ قرار دیا گیا ہے۔ کوئی شخص اگر مذاق سے بھی بات کرتا ہے تو بھی اس کی بات کو سنجیدہ سمجھا جائے گا، اور اس کی بات باقاعدہ نافذ العمل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، دیگر جو معاہدات ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر یہ حکم نہیں ہے، چونکہ یہ چار چیزوں کا خاص طور پر تخصیص کے ساتھ بیان آ گیا ہے۔ تو ان چار چیزوں کے بارے میں کوئی بھی اگر مذاق سے بھی کہے تو اس کی بات کو سنجیدہ ہی لیا جائے گا۔ سب سے پہلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، جدہن جد، ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، وحزلہن جد، اور ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ النکاح والطلاق والرجعۃ، نکاح، طلاق اور رجوع۔ رواہ الاربعۃ الا النسائیہ، اس حدیث کو امام نسائی کے علاوہ چاروں ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وفی روایت ابن عدی من وجہ آخر ضعیف، اور ابن عدی کی ایک اور طریق سے روایت موجود ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے۔ اس میں یہ ہے الطلاق والعتاق والنکاح، طلاق، نکاح اور ساتھ ساتھ عتاق۔ عتاق کہتے ہیں کسی کو آزاد کرنا، آزادی۔ تو اس میں رجوع کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اور ایک اور روایت اس سے آگے موجود ہے اسی معنی کی، وَلِلْحَارِثِ بن ابی اسامہ، حارث بن ابو اسامہ سے روایت ہے، من حدیث عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت کی روایت سے، کہ رفعہ، انہوں نے اس کو مرفوع قرار دیا ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ لا يجوز اللعب فی ثلاث، تین چیزوں میں کھیلنا وہ جائز نہیں ہے، الطلاق والنکاح والعتاق، طلاق میں، نکاح میں اور آزادی میں۔ فمن قالہن، جس نے ان باتوں کو مذاق میں بھی کہا، فقد وجبنا، تو یہ واجب ہو جائیں گی۔ وسندہ ضعیف، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس کے بعد آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ جو ہے نا، وہ یہ پیش بھی آتا ہے، کئی ایک لوگوں نے مجھ سے بھی سوالات کیے، پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ، جی میں نے صرف دل میں سوچا تھا کہ میں طلاق دوں گا لیکن میں نے دی نہیں تھی، تو کیا اس سے بھی طلاق ہو جائے گی؟ تو شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں ہر وقت وسوسہ اور شبہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو جب انسان صرف دل میں سوچے، زبان کے اندر یا بڑبڑائے یا اس طرح کر کے باقاعدہ ادا نہ کرے، باقاعدہ لکھ کر یا باقاعدہ کہہ کر عزم کے ساتھ ادا نہ کرے، تو وہ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان سوچ لیتا ہے، مثلا گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں، تو آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے کہ میں نے طلاق دے دینی ہے، میں نے طلاق دے دینی ہے، بس سوچ ہی رہا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ عزم کے ساتھ طلاق دیتا نہیں ہے، صرف سوچتا رہتا ہے۔ تو وہ جو سوچ ہے یا اس حالت، وہ جو کیفیت اس کے اوپر طاری ہے، اس کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، تجاوزا، درگزر فرمایا ہے، ان امتی، میری امت سے، ما حدثت به انفسها،
ہر وہ چیز جو وہ اپنے دلوں میں خیال کرتے ہیں، ما لم تعمل، جب تک وہ اس پر عمل نہیں کر لیتا، اور تکلم، یا اس کے ساتھ گفتگو نہیں کر لیتا۔ تو دل کے اندر جو بھی وسوسہ پیدا ہو یا جس چیز کے بارے میں بندہ سوچے، جب تک اس پر انسان عمل نہ کر لے یا اس کے ساتھ گفتگو نہ کر لے، تب تک جو ہے وہ واقع نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک عمومی حدیث ہے جس میں طلاق کو بھی خاص طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا معاملہ جو صرف دل میں سوچا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یا وہ زبان سے بولا نہیں ہے، تو جب تک بولا نہیں ہے یا اس پہ عمل نہیں کیا، تب تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی معتبر نہیں ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے، وضع عن امتی، معاف کر دیا ہے میری امت سے، وضع ختم کر دیا ہے یعنی معاف کر دیا ہے میری امت سے، الخطأ، خطا کو، غلطی کو، والنسیان، اور بھول کو، الخطأ والنسیان، بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، خطا کو اور بھول چوک کو، وما استکرہوا علیہ، اور ہر اس چیز کو جس پر ان کو مجبور کیا جائے، تو جس چیز پر مجبور کیا جائے وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کے اوپر جبر کیا جائے، اس کو ڈرا دھمکا کر اس سے طلاق دلوائی جائے، تو وہ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کا بیان چل رہا ہے، اور طلاق کے باب میں اس حدیث کو لانے کا مقصد طلاق کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے کہ اگر زبردستی کسی سے طلاق دلوائی جائے تو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ بھی آج کل ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ رواہ ابن ماجہ والحاکم، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اور حاکم نے روایت کیا ہے، وقال ابو حاتم، اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ لا یثبت، یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو اگرچہ اس حدیث کی سند جو ہے اس میں کلام ہے، لیکن قرآن مجید کی دیگر آیات جیسے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اسی طرح من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ آیات جو ہیں وہ اس معنی اور مفہوم پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ جب انسان کو مجبور کر دیا جائے تو وہ پھر اپنے ارادے سے یا اپنی مرضی سے کوئی کام سر انجام نہیں دے رہا، بلکہ اس سے زبردستی کروایا جا رہا ہوتا ہے، اور جو کام زبردستی کروایا جائے اس پر وہ آدمی جو ہے مکلف بھی نہیں ہے، اور وہ آدمی جو کچھ کرے گا اس چیز کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر خود پر بیوی کو حرام کر لینے کا بیان، کوئی شخص جو ہے وہ لفظ طلاق تو نہیں بولتا، اور نہ ہی وہ زہار کے لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو ماں بہن بھی نہیں کہتا، ویسے ہی کہہ دیتا ہے جی تو میرے اوپر حرام ہے، یا ایک عرصے تک جو ہے وہ بیوی کے قریب نہیں جاتا، تو یہ اس کا عمل یا اس کا یہ کہہ دینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ طلاق شمار نہیں ہوگی، نہ ہی زہار شمار ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنے اوپر بیوی کو حرام کرتے وقت قسم کھائی ہے تو وہ صرف ایک قسم ہی ہوگی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس قسم کا کفارہ ادا کیا جائے گا اور میاں بیوی بن کر زندگی گزاری جائے گی۔ صرف قسم اٹھا لینے سے، یہ کہہ دینا جی تو میرے اوپر حرام ہے، یا بغیر قسم کے کہہ دینا جی تو میرے اوپر حرام ہے، یا عملی طور پر جو ہے ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم نہ کرنا، حقوق ازدواجیت جو ہیں وہ ادا نہ کرنا، تو ان سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو بیوی جو ہے وہ کئی مہینے، کئی دفعہ بعد جو ہے وہ سالوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، وہ اپنے میکے بیٹھی رہتی ہے، لیکن اس دوران میاں نے طلاق نہیں دی ہوتی، صرف وہ لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ لڑائی جھگڑا بے شک جتنا بھی لمبا ہو جائے، اس میں جتنا بھی عرصہ گزر جائے، جب تک طلاق نہیں دی جائے گی طلاق نہیں ہوگی۔
جب تک طلاق نہیں دی جائے گی طلاق نہیں ہوگی، زیادہ عرصہ بیٹھنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ تو وعن ابن عباس، یہ روایت بھی سیدنا عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں اذا حرم امراتہ، جب کوئی شخص اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کر لے، لیس بشیء، تو وہ کوئی چیز نہیں ہے، وقال، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ قسم کھائی تھی اپنی بیویوں کے ساتھ، لیکن بعد میں پھر آپ نے اس قسم کا کفارہ ادا کر کے بیویوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وہ آگے روایت آ رہی ہے، اصل میں ہوا یوں کہ امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضے کرنا شروع کر دیے، اچھے کپڑوں کے یا اچھے کھانے کے یا اس طرح مختلف تقاضے کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ نبی کی بیویاں ہو کر دنیا کی محبت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کی قسم کھا لی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ آپ سب بیویوں سے الگ تھلگ ایک بالا خانے میں چلے گئے، اور آپ وہاں ہی رہتے تھے، اور نمازیں پڑھانے کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے اور پھر سیدھے وہاں پہ چلے جاتے تھے۔ تو ایک مہینے کے بعد آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر آپ نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا، بلکہ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، پھر اس طرح کہ آپ میں سے پھر یا نساء نبی، 22ویں پارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں امتی کنہ و اسرح کن سراحا جمیلا، کہ تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ رہے، اور جو نہیں رہنا چاہتی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اچھے طریقے سے۔ سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار دیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو ہی اختیار کروں گی، اور آپ کے بغیر میں کسی اور کو اختیار نہیں کروں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر باقی جتنی امہات تھیں سب نے پھر اسی بات کو اختیار کیا۔ تو اگر کبھی ایسا واقعہ بن جائے کہ آدمی قسم کھا لے اور بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے کہ تو میرے اوپر حرام ہے، تو اس قسم کھانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، یہ صرف ایک قسم ہے۔ آپ اپنی قسم توڑ دیں، کفارہ ادا کر دیں، اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ جو ہے میل جوڑ رکھیں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اسی سے متعلق آگے ایک روایت کا ایک حصہ ہے، ولی مسلم عن ابن عباس، اور مسلم میں ابن عباس سے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذا حرم الرجل علیہ امراتہ، کہ جب آدمی اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کر لے، فہو یمین، تو وہ یمین ہے، قسم ہے، بس وہ طلاق نہیں ہے، یکفرہا، اور وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ تو حرام کر لینا قسم کھا کر یا بغیر قسم کھانے کے، نہ وہ طلاق ہوتی ہے نہ ہی زہار ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا بھی آگے بیان آ رہا ہے، جس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا یعنی آدمی اپنی بیوی سے قسم کھا لے، اور ایلا کی مدت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، وہ 4 ماہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ 4 ماہ سے کم کی قسم کھاتا ہے تو وہ اصطلاحی ایلا نہیں ہوگا، اس کے لیے کم از کم مدت 4 ماہ ہے۔ تو جب کوئی شخص 4 ماہ یا 4 ماہ سے زیادہ کی قسم کھائے گا تو پھر 4 ماہ ہونے پر اس شخص کو پوچھا جائے گا، یا اس کو عدالت میں یا حکمران کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ آپ نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی صرف قسم کھا لینے سے طلاق نہیں ہوگی، بلکہ اس سے طلاق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ تم طلاق دے دو، اور وہ طلاق دے گا تو ہی طلاق ہوگی، اپنے آپ طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ کہے کہ
میں رکھنا چاہتا ہوں، تو پھر جو ہے وہ اپنا قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق کے لیے ایک تو ہے لفظ طلاق، یہ صریح اور واضح لفظ ہے، اور بسا اوقات کنایا الفاظ بھی طلاق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صریح کلمہ بول دے طلاق کے بارے میں تو اس کی طلاق ہو جائے گی، بے شک اس کی نیت ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس نے صراحتاً، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے جد ہونا جد و حزل ہونا جد، مذاق بھی سنجیدہ ہے اور سنجیدہ بھی سنجیدہ ہے، تو اس کی طلاق ہو جائے گی بے شک اس نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ جب لفظ طلاق بول دیا ہے، زبان سے لفظ طلاق کہہ دیا ہے، تو طلاق ہو گئی۔ بسا اوقات آدمی لفظ طلاق نہیں بولتا، لیکن کنایا الفاظ جو طلاق کا مفہوم بھی دیتے ہیں اور ڈرانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی کہہ دے کہ تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، یا کہہ دے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا یہ ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، یا اس طرح کے جتنے بھی کلمات ہیں، تو کنایا الفاظ کے اندر نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو نیت طلاق کی ہوگی تو اس سے بھی طلاق ہو جائے گی، اور اگر نیت طلاق کی نہیں ہوگی تو کنایا الفاظ سے طلاق نہیں ہوگی، صرف ڈرانے دمکانے کے ہی وہ کام آئیں گے۔ تو وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان ابنۃ الجونی، بنت جون، جون کی بیٹی، لما ادخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب داخل کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ ایک خاتون تھی جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا گیا۔ وَدَنَا مِنْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب ہوئے، قالت، تو اس نے کہا، اعوذ باللہ منکا، میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اعوذ باللہ منکا، میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو اس نے ایک بڑا جملہ کہہ دیا، یعنی میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اللہ مجھے آپ سے بچا لے، اصل بات یہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لقد عزتی بعظیم، تحقیق تو نے پناہ مانگی ہے، بے عظیم، ایک بڑی ذات کی، بڑی ذات کی تو نے پناہ مانگی ہے۔ الحقی بے اہل کی، تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا، الحقی بے اہل کی، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ لفظ طلاق نہیں بولا، اور بعد میں طلاق دی بھی نہیں، لیکن آپ کے ان الفاظ سے آپ کی نیت طلاق کی ہی تھی، لہذا ان الفاظ کو طلاق ہی شمار کیا گیا۔ تو اگر کنایا الفاظ بولتے وقت طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر کنایا الفاظ بولتے وقت صرف ڈرانا دھمکانا نیت ہو، طلاق کی نیت نہ ہو، تو طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ طلاق دے کس کو سکتے ہیں؟ یعنی واضح بات ہے کہ ایک عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا اور آپ کہیں جی اس کو طلاق ہے، یا کوئی بھی ایسی عورت جو چلتی پھرتی بازار میں جا رہی ہو اور آپ کہہ دیں جی اس کو طلاق ہے، تو طلاق ایسے نہیں ہوتی ہے۔ طلاق جو ہے وہ نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ جس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہے آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے۔ اور یہ عام طور پہ اس وقت لوگوں کے اندر ایک بری عادت تھی، وہ کہتے ہیں جی فلاں عورت کو میری طرف سے طلاق اگر اس سے میرا نکاح ہوا، یعنی فلاں عورت سے اگر میرا نکاح ہوا تو اس کو فوری طلاق۔ تو کیونکہ جب جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں بنی ہے، آپ جیسے مرضی کہتے رہیں، آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی بات معتبر نہیں ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طلاق الا بعد نکاح، نہیں ہے طلاق مگر نکاح کے بعد۔
یعنی جب نکاح ہوگا تو پھر ہی آپ کسی عورت کو طلاق دیں گے تو طلاق ہوگی، نکاح کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی۔ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، اور اسی طرح نہ ہی کوئی آزادی ہے مگر ملکیت کے بعد، یعنی اگر کوئی غلام آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ اس کو آزاد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو آپ اس کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے کسی کا غلام ہو، آپ اس کو کہیں کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ رواہ ابو یعلا وصححہ الحاکم، اس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ وہ معلول، اور یہ حدیث معلول ہے۔ وأخرج ابن ماجہ عن المسور ابن مخرمۃ مثلہ، اور امام ابن ماجہ نے مسور بن مخرمہ سے اسی طرح کی روایت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ واسنادہ حسن، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ وَلَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا، لیکن وہ بھی معلول ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ روایات معلول ہیں لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ صحیح ہیں، اور ویسے بھی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو طلاقیں دیتے پھریں، تو آپ کی طلاق کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب تک نکاح ثابت نہیں ہوگا تب تک طلاق بھی ثابت نہیں ہوگی۔ تو طلاق اسی کو ہوتی ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اس طرح اگلی ایک روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ہاں اس سے پہلے عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ نظر کی بات آ گئی کہ لا نظر لابن آدم، کوئی نظر نہیں ہے ابن آدم کی، فیما اس چیز میں، لا یملک جس کا وہ اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی کوئی شخص یہ نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تارے توڑ کر لاؤں گا، تو اس نظر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اس کی نظر جو ہے کوئی معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں اختیار ہی نہیں رکھتا۔ اگر اس نے نظر ماننی ہے تو ایسی چیز میں نظر مانے جس کا وہ اختیار رکھتا ہے۔ وَلَا عِتْقَ لَهُ، اور اسی طرح کوئی آزادی نہیں ہے اس کے لیے، فی ما لا یملک، ایسی چیز میں جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فی ما لا یملک، اور اسی طرح نہ کوئی طلاق ہے ایسی چیز میں جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ اخرجہ ابو داود و ترمذی و صححہ، اس حدیث کو امام ابو داود ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ونقل عن البخاری، اور امام بخاری سے منقول ہے، انہ اصح ما ورد فیہ، کہ یہ جو روایت ہے عمر بن شعیب کی یہ صحیح ترین ہے جو اس موضوع پہ وارد ہوئی ہے۔ اس باب کی آخری روایت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ کوئی 15 منٹ کی ہماری کلاس ہوگی، آپ لوگ دوبارہ آئیے گا انشاءاللہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، رفع القلم عن ثلاثۃ، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ مرفوع القلم ہے، اگر وہ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو وہ معتبر نہیں ہے۔ عن النائم، سونے والے سے، حتیٰ یستیقظ، حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، وعن الصغیر، اور چھوٹے بچے سے حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے، وعن المجنون، اور دیوانے سے حتیٰ کہ وہ عقل مند ہو جائے، اور یفیق، یا افاقہ پا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونے والا آدمی یا بچہ یا مجنون بھی اگر طلاق دے دیں تو ان کی طلاق بھی غیر معتبر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے سوائے ترمذی کے، اور حاکم نے صحیح کہا ہے، اور ابن حبان نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارا باب الطلاق جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو طلاق سے ہی متعلقہ ایک چیز ہوتی ہے رجوع، جو ہم پیچھے بھی مختلف احادیث کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا سنجیدہ عمل بھی سنجیدہ شمار ہوگا اور مذاق بھی سنجیدہ شمار ہوگا، جس میں ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، اور ایک رجوع ہے۔ رجوع کا لغوی معنی ہوتا ہے لوٹنا، جبکہ شرع کے اندر اور اصطلاح کے اندر رجوع سے مراد یہ ہے کہ طلاق دینے والا شخص اپنی متعلقہ بیوی کے پاس واپس لوٹ جائے، یعنی واپس جانے کا اعلان کر دے۔ اب اس رجوع کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں،
میں نے جو اس کو طلاق دی ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اور یہ یاد رہے کہ رجوع صرف ایک طلاق کے بعد ہو سکتا ہے یا دو کے بعد ہو سکتا ہے، تین طلاقیں ہو جانے کے بعد رجوع ختم ہو جاتا ہے، یا پھر یعنی زبان سے رجوع کا اظہار کرے یا پھر عمل سے رجوع کا اظہار کرے۔ تو عمل سے اظہار یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ شریعت میں طلاق رجی، ایک طلاق اور دوسری طلاق، یہ دونوں طلاق رجی ہوتی ہیں کیونکہ ان میں رجوع ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کے مطابق ان دونوں طلاقوں کے بعد عورت کو اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہنا چاہیے اور عدت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی گزارے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، پہلے لڑائی جھگڑا کر کے بیوی جو ہے وہ میکے چلی جاتی ہے یا خاوند اس کو میکے بھیج دیتا ہے اور پیچھے سے طلاق بھیج دیتا ہے، یا پھر اگر لڑائی جھگڑے میں طلاق کا لفظ آ جائے تو پھر بیوی کے لیے وہاں رہنا ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور وہ فوراً میکے چلی جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ایک طلاق کے بعد بھی بیوی عدت اپنے خاوند کے گھر گزارے اور دو طلاقوں کے بعد بھی بیوی اپنی عدت خاوند کے گھر گزارے۔ اس کے اندر کئی ایک فوائد ہیں، ہو سکتا ہے مصلحت اور مفاہمت اور ان کی صلح کی کوئی نہ کوئی سبیل یا راستہ نکل آئے، یہ مقاصد ہیں۔ اب رجوع کے لیے علماء نے چند ایک شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو جدائی ہوئی ہے اس کی وجہ طلاق ہو، فسخ نکاح نہ ہو، یعنی بعض صورتوں میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، فسخ ہو جاتا ہے، تو اگر طلاق ہو تو طلاق سے رجوع ہوتا ہے۔ جیسے خلع ہے تو خلع کے اندر فسخ نکاح ہوتا ہے، تو وہاں پر رجوع نہیں ہوتا، بلکہ اگر دوبارہ سے ان کا آپس میں میل ملاپ کا کوئی راستہ بن جائے تو پھر نکاح ہی سیدھا سا ہوتا ہے، رجوع وہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح متعلقہ بیوی جو ہے وہ مدخول بہا ہو، یعنی متعلقہ جس کو طلاق دی ہے وہ مدخول بہا ہو، اس کے ساتھ خلوت ہو چکی ہو۔ اگر مدخول بہا غیر مدخول بہا کو طلاق دی تھی، یعنی وہ مدخول بہا نہیں تھی، تو اس سے بھی رجوع نہیں ہوگا، بلکہ وہ طلاق دینے سے ہی ختم ہو جائے گا نکاح۔ پھر اسی طرح زوجین میاں بیوی کا نکاح شرعن صحیح ہوا ہو، اگر نکاح ہی غلط ہوا ہے تو اس میں رجوع بھی کوئی نہیں ہے، جیسے متع وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں۔ اور پھر اس طرح یہ رجوع تین طلاقیں ہونے سے پہلے پہلے ہے، اگر تین طلاقیں ہو گئی ہیں تو بھی رجوع نہیں ہوگا۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ رجوع عدت کے اندر ہوتا ہے، عدت پوری ہو جانے کے بعد رجوع نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ رجوع کی چند ایک شرائط تھیں۔ تو رجوع کے ثبوت پر دو تین روایات یہاں پر، دو روایات بیان کی گئی ہیں، صرف وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ پہلی روایت جو ہے وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ سئل عن الرجل، ان سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا، یطلق، جو طلاق دے دیتا ہے، ثم یراجع، پھر وہ رجوع کر لیتا ہے، ولا یشہد، اور وہ گواہ نہیں بناتا اس پر۔ فقالا، تو آپ نے کہا، اشہد علی طلاقہا، تو اپنی طلاق پر گواہ بنا لے، وعلی رجعتہا، اور اسی طرح اپنے رجوع پر بھی گواہ بنا لے۔ یعنی جب آپ نے طلاق دینی ہے یا رجوع کرنا ہے تو ان دونوں معاملات میں گواہ بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ گواہوں کا ہونا اگرچہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مندوب اور مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر گواہوں کے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا بغیر گواہوں کے بھی اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو بھی اس کی طلاق بھی ہو جائے گی اور اس کا رجوع بھی ہو جائے گا۔
لیکن اگر وہ گواہ بنا لیتا ہے تو یہ معاملات کے اندر نکھار پیدا کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لڑائی جھگڑوں سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ جب گواہ موجود ہوں گے تو جو بھی معاملات طے پائیں گے وہ باقاعدہ اس پر گواہ ہوں گے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، ہاکذا موقوفاً، اسی طرح موقوفاً، وسندہ صحیح، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ وَأَخْرَجَهُ البہقی، اور اس کے بعد مزید اسی حدیث کو بہقی نے ان الفاظ کے ساتھ، بلفظ ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ان عمران بن حسین، کہ بے شک عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، عمن راجع امراتہ، جو اپنی بیوی سے رجوع تو کرتا ہے، ولم یشہد، لیکن اس پر گواہ نہیں بناتا، فقال فی غیر سنت، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ غیر مسنون عمل کرتا ہے، فلیشہد الآن، اس کو چاہیے کہ وہ اب گواہ بنا لے۔ وزاد الطبرانی، اور طبرانی کے روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، کہ وہ اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ تو یہاں پر ہمیں جہاں رجوع کا ثبوت ملتا ہے وہیں پر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رجوع کرتے وقت یا طلاق دیتے وقت کوئی نہ کوئی گواہ موجود ہونا چاہیے، لیکن یہ گواہ بنانا فرض اور واجب کے درجہ میں نہیں ہے، یہ مستحب اور مندوب کے درجے میں ہے۔ اگر آپ بناتے ہیں تو اچھا ہے، اور اگر نہیں بناتے ہیں تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور رجوع بھی واقع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہو لما طلق امرأتہ، کہ بے شک انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مرہو، کہ آپ ان کو حکم دیں، فلیراجعھا، کہ وہ رجوع کر لیں۔ تو یہ دونوں روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رجوع کرتے وقت گواہ بنا لینا چاہیے، اور رجوع کرنا بھی اللہ کے نبی اور شریعت سے ثابت ہے۔ حضرت عمران بن حسین جو ہیں وہ رجوع پر گواہ بنانے کو واجب سمجھتے تھے، لیکن جمہور محدثین کا موقف یہی ہے کہ واجب نہیں ہے، مستحب اور مندوب کے درجے میں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے باب الایلاء، زہار اور کفارہ ان کا، یہ انشاءاللہ تفصیلی ابواب ہیں، وہ ہم نیکسٹ کلاس کے اندر نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔